احتشام صاحب سے، چونکہ شہر اقتدار میں بیٹھے ہیں، سر کیا خبریں ہیں؟ یہ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے ایک تو، اور دوسرا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اگر یہ وزارتیں جس طرح سے ہمارا سوال ہے ایز اٹ از یہ دی جاتی ہیں تو؟ دیکھیں وقت کم ہے اور میں جلدی بتاؤں گا. ہم نا دو بڑی خبریں ہیں. پہلی تو خبر یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا جو مرڈر ہوا تھا، بلکہ جوڈیشو پولیٹیکل مرڈر، کل ان کا فیصلہ آ رہا ہے اور میری اطلاع ہے کہ اس کو اس طرح طے کیا گیا ہے، جو بتایا گیا میرے سورس نے، کہ اس کو مس کیریج آف جسٹس کا نام دیا جائے گا. اب کیونکہ پنڈورا باکس کہتے نہیں کھل سکتا، لہٰذا یہ ہے کہ یہ مان لیا جائے گا پاکستان کی تاریخ درست کرنے کے لیے کہ ایک پاکستان کا ایک بڑا لیڈر، بلکہ میں ذاتی طور پہ مجھے تو آج تک اس سے بڑا لیڈر میں سمجھتا ہوں پیدا ہی نہیں ہوا پاکستان میں، اس کا جو قتل ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کو بہتر کرنے کے لیے کل ایک فیصلہ آ رہا ہے. اب جو دو باتیں ہیں کہ یہ 15 لوگوں کی کہا جا رہا ہے کہ پہلے فیز میں حکومت بنے گی، کابینہ بنے گی، اور اس میں 3 وزارتیں آمنہ بہت اہم ہیں. ایک فائنانس منسٹری ہے، فارن منسٹری ہے اور انرجی کی منسٹری. ٹریڈ بھی ہے لیکن یہ 3 ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ جس پہ ٹوٹل فوکس ہوگا، اور 3 4 وزارتیں جو ہے نا وہ دی جائیں گی لوگوں کو. کیبنٹ بڑی نہیں ہوگی. ایم کو کہہ دیا گیا کہ 4 لوگ نہیں 2 لوگ آپ کے اکوموڈیٹ ہو سکتی ہیں. اب سوال یہی کہ فائنانس منسٹری پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. ابھی 10 منٹ پہلے مجھے ایک اہم جو پی ایم ایل این کا سورس ہے اس نے بتایا کہ ابھی تک نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر بنایا جائے. نہ بنایا گیا تو پھر وہ فارن منسٹری کی طرف جائیں گے. محمد اورنگزیب جو حبیب بینک کے پریزیڈنٹ ہے اور اے بی ایم ایمرو اور بڑے بڑے بینکوں میں کام کیا ہے، کل شہباز صاحب کی میٹنگ میں بھی تھے، سنا آج بھی میٹنگ میں تھے، ان کو لگانے کی بات ہو رہی ہے. فارن منسٹری اس لیے اہم ہے کہ اب ہمارے چائنا اور ہمارے گلف کنٹری جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تکڑا بندہ لگایا جائے جس سے تعلقات بہتر ہوں. اگر واقعی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اور یہ آپ واقعی چاہتے ہیں ترقی کا پہیہ، بلکہ ترقی کا پہیہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری اکانومی زمین میں گڑی ہوئے اس کو واپس لے کے آنا ہے، تو ایسا بندہ لایا جائے جہاں سے صورتحال بہتری ہو. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تیار ہو جائیں. آمنہ جو معذرت کے ساتھ میں آپ کے سننے والوں کو وار نہیں کر رہا، لیکن جو صورتحال اس وقت ہے انتہائی کڑا وقت آنے والا ہے کہ سخت ترین شرائط آئی ایم ایف کی مان لی گئی ہیں. اور پہلے مرحلے میں جس انداز سے 18% جی ایس ٹی لگنے جا رہا ہے وہ دوائیوں پہ لگے گا، پٹرولیم مصنوعات پہ، پانی، بجلی، گیس اور اسٹیشنری سب چیزوں پہ لگے گا. پھر یہ 5th شیڈول ختم کر کے 6th شیڈول میں کنسیشن ختم ہو رہی ہیں جو لغاری صاحب اکثر کہتے ہیں مراد دی جاتی ہیں اشرافیہ کو $17 بلین کی، وہ ختم ہونے جا رہی ہیں. کنسیشن ختم ہونے جا رہی ہیں. یہ اپنا کیا کہتے ہیں پینشن کا نظام ختم ہونے جا رہا ہے. کر سکتے ہیں جو ساری سچویشن آگے بنی ہوئی ہے اچھا یہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ایک جملہ اور کہہ دوں، ایک جملہ پاکستان بزنس کونسل نے جو خط لکھا ہے ایم ایف کو کہ 5 سال کا پروگرام دیں سٹاف لیول نیگوسیشن کے لیے، ضروری ہے کہ آپ انشور کریں کہ یہاں پہ کنسسٹنسی کنٹینیوٹی ہو. تو اب اطلاعات یہاں پہ ہیں کہ جو پہلے ڈو ڈائی والی سچویشن ہے اب مراد دینے کا وقت ختم ہو گیا، سخت وقت ہے. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.